کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کا نام ہی عبداللہ رکھا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ شخص بیمار المرگ ہوا تو اس نے اپنے مال و دولت تقسیم کرنے کے لیے اپنے تینوں بیٹوں کو بلوایا اور کہا کہ میری وراثت عبداللہ کو ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ یعنی تینوں بیٹوں کو مخاطب فرمایا کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو ورطہ حیرت میں ڈال کے چلا گیا کہ کیسے وہ فیصلہ کریں گے کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کسی ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا اور شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کیا اور اس سے کوئی حل مانگا۔ تینوں اپنے زاد راہ کے ساتھ شہر کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، میری اونٹنی کی دم بھی آلموسٹ کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں پہ ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جایا جائے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا جناب عالی ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا یعنی کھایا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے کا ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنی مینگنیاں گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پہ مینگنیاں ایک ہی لائن میں سیدھی گری ہوئی تھی، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنی مینگنیاں دائیں بائیں نہیں پھیلا پاتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کیے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان 3 بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں تمہیں کل سوچ کر کوئی حل بتا دوں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی، اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے ایک کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت
کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ دوستو یہ پہلا عبداللہ تو ڈکلیئر ہو گیا تھا جس کو باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ اب قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر ایسے لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا، وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے ترکہ سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ حضور والا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ ولد الحرام ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرام کا ہوں؟ اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ تو قاضی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اسے ماں باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے میرے ساتھ؟ قاضی نے کہا کیونکہ میں ایک حرامی ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھاک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا ملا تھا، اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ جی دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہے تو یہ حکایت عربوں کی حکایت ہے جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ زندگی میں ایک بہت بڑا سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ دوستو آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا اور کیا کچھ سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں خلاصہ بتانے سے قاصر ہوں۔ ہر انسان نے جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اپنی سوچ اور سمجھ بوجھ کے مطابق نیچے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔